السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف اور میرے ساتھ موجود ہے رانا عثمان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات میں، جہاں پر جو ہے وہ دن دہاڑے جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ اور اس ڈکیتی کی واردات کے اندر جو چیز دلچسپ نظر آئی وہ کہ دن دیہڑے واردات ہو رہی ہے اور 4 افراد جو ہے باقاعدہ وہ گات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ویڈیو سامنے آتی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ملزمان نے گات لگائی ہوئی ہے اور گات لگائے وہ ملزمان ڈکیتی کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں رانا عثمان۔ رانا عثمان، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ڈکیتی ہوئی کتنی مالیت کی ہے، یہ جو تاجر تھے ان سے ہوئی ہے، اور تاجر تھے یا عام شہری تھے یا کون تھے، کتنی مالیت کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اور اسلام آباد پولیس اب کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے جو ٹی وی چینلز نے یہ رپورٹ کی ہے کہیں پہ؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلے رپورٹ جو ہے وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایکسکلوزیو یہ خبر ہے، تقریباً 47,74,000 اور کچھ روپوں کی یہ چوری ہے، اور چوری جو ہے یہ 22 تاریخ کو یہ چوری ہوئی ہے، اور دن 12 بجے 11 یہ ڈکیتی کی جو واردات ہے، اس میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی ہمارے یوٹیوبر ویور جو ہیں، یوٹیوب کے ویور جو ہیں وہ، بلکہ رانا عثمان میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ساتھ چھوٹی سلائڈ میں وہ ویڈیوز بھی چلائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ کس طرح گات لگا کر بیٹھے ہوئے جو ملزمان ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو میں ہمارے ویورز یہ دیکھ سکیں گے کہ ملزمان کیسے کئی جو ہے گھنٹے تک جو انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آئی ہے کہ وہ گھات لگائے بیٹھے رہے۔ کوئی ان کو اندر سے انفارمیشن دے رہا تھا کہ یہ گاڑی اتنے پیسے لے کر نکلتی ہے یا اتنے پیسے لے کر یہ ملازمین، یہ ایک نجی کمپنی ہے، ان کے ملازمین تھے جو گاڑی میں پیسے لے کر بینک میں جمع کروانے جا رہے تھے۔ یہ رقم کتنی تھی جو ان کے پاس؟ 47,74,000 کچھ تقریباً 48 لاکھ جو ہے وہ رقم بن جاتی ہے، اور یہ ایک بڑی ڈکیتی ہے۔ یہ کہاں جا رہے اس سے قبل یہ بینک میں جمع کروانے جا رہے تھے۔ اس میں دیکھیں فوٹیج جو ہم دکھائیں گے، اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکیں گے، ابھی اس وقت چل بھی رہی ہوگی۔ اس فوٹیج میں ملزمان جو ہیں وہ ایک گلی کے کونے میں موجود ہوتے ہیں، اور 4 ملزمان ہیں، وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ موٹر سائیکل کتنے ہوتے ہیں ان کے پاس؟ 2 موٹر سائیکل ہیں، دونوں 125 موٹر سائیکل ہیں۔ ان کو ملزمان جو ہیں وہ ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھنے کے بعد ملزمان چیک کرتے ہیں کہ کب یہاں پر گاڑی پہنچے گی، اور جیسے ہی گاڑی وہ دیکھتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، منہ پہ ماسک پہن لیتے ہیں، اس فوٹیج میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ایک ملزم جو ہے جو کہ 125 موٹر سائیکل ہے، وہ گاڑی کے آگے موٹر سائیکل لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ملزمان ہیں، 3 ملزمان، وہ چاروں طرف سے گاڑی کے دروازے کھولتے ہیں، اور دروازے کھولنے کے بعد آسانی جو بیگ ہوتا ہے پیسوں کا اور چیک کا بیگ ہے، جو کہ اس ایف آئی آر میں مدعی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتنے پیسے اور اتنا جو چیزیں ہیں وہ چوری ہوئی ہیں، وہ مال مقدمہ جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک بڑی چوری ہے، اور یہ جو ملزمان کے حوالے سے ابھی تک انویسٹیگیٹ ہوئے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملزمان بآسانی راول پنڈی جو ہے فرار ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ظریف یہ جو علاقہ کا سیکٹر تھا میرے خیال سے۔ ہاں، یہ جو علاقہ ہے بالکل اسلام آباد اور راول پنڈی کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ کچھ ہی منٹس کا فاصلہ پڑتا ہے۔ آسنگا میں اس طرح آپ پورا آئی جی پی روڈ کے ساتھ دیکھیں، I-9 کے ساتھ، وہاں پر آپ کو ڈبل روڈ اور وہ پنڈوڑا اور آگے کٹاریاں اور یہ سارے یہ لائن ترتیب پہ رضائی تک جاتی ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں وہ ملزمان بآسانی فرار ہو گئے۔ اب جیسے کہ ہم نے اسی چینل پہ رپورٹ کیا تھا اپنے کیپٹل انسائٹ پہ، ڈبلیو ایریا میں 80 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی تھی۔ اب یہ ایک اور بڑی ڈکیتی ہوئی ہے جو کہ تقریباً 48 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہے۔ اس میں مزید چیکس بھی ہیں، اور اب ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ تھانہ سبزی منڈی میں یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اب ایف آئی آر کے بعد کیا صورتحال ہے، انویسٹیگیٹ تو کیا جا رہا ہے۔ صاحب، یہ تھانہ ایف آئی کے بعد جو ایف آئی آر کے بعد جو صورتحال ہے وہ کیا صورتحال ہونی ہے جی؟ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا واردات نہیں، وہ میں تھانہ سبزی منڈی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اسلام آباد کا تھانہ سبزی منڈی ہے۔ اگر اسلام آباد پولیس کے افسران ہمیں سن رہے ہیں تو ہم ان کو یہ بتا دیں کہ جی آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ نئے آفیسر ہیں، بڑے محنتی آفیسر ہیں۔ آج بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، ان سے بات ہوئی، وہ باقاعدہ ایک ویژن رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ایک افسر اب لاہور سے آئے تو ایک دم اتنے تھانوں کو وہ انسان ہے۔ تو یہ جو تھانہ سبزی منڈی ہے جی، یہ سالوں سے یہاں پر ڈکیتوں کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ میرے اپنے کئی رشتے دار کزن وغیرہ کام کرتے ہیں مختلف ایجنسیوں میں، کمپنیوں میں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پر اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ ہوتی ہے، اور آئے روز کسی نہ کسی کی کوئی تاجر ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، جو لوگ اپنے پیسے وغیرہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کچھ گروہ ہیں، اور خصوصاً یہاں پر افغان گینگ ہے جو سب سے زیادہ یہاں پر جو ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں، وہ افغان گینگ ہے جو یہاں پہ ڈکیتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ
افغانستان فرار ہو جاتے ہیں، ملک کے دیگر حصوں میں چلے جاتے ہیں. اور یہ تقریباً رانا صاحب مجھے صحافت میں آئے ہوئے تو تقریباً 9-10 سال ہو گئے. یہ اس سے کئی سال پرانی بات ہے کہ میرے کزن وغیرہ اکثر مجھے بتایا کرتے تھے کہ جی کہ یہاں پر اکثر جو میرے اپنے، کیونکہ ایک آپ کا جو جتنا قریبی ہوتا ہے، مجھے میرے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ وہ یہ مارکیٹنگ کی کام کرتا تھا، تو اس نے بتایا کہ 10 دفعہ اس کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اس ایک شخص کے ساتھ. کسی دن میں اس کا انٹرویو بھی کر لوں گا. دیکھیں 10 دن اس ایک بندے کے ساتھ ہوئی ہے. تو آئے روز یہاں پر سبزی منڈی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات ہو. یہاں کا سبزی منڈی کا تھانہ کیا کرتا ہے جی؟ یہ جتنے بھی فروٹ منڈیاں ہیں جی، یہ وہاں کے تاجروں سے ان کی دوستی ہوتی ہے جی. فروٹ ان کا مفت ہے جی، ان کے گھر کا فروٹ مفت ہے جی. اور اس کے علاوہ جی فروٹ کھلا کھاتے ہیں جی. یہاں تھانہ سبزی منڈی کا عملہ سب سے زیادہ جو کرپٹ ہے آپ کا اسلام آباد کا جو عملہ ہے وہ تھانہ سبزی منڈی کا عملہ ہے یہاں پر. اور یہ لوگ ساتھ، اور خصوصاً اس تھانے میں آپ آئی جی صاحب سے درخواست ہے ان اہلکاروں کو دیکھیں جو اس تھانے میں بار بار اپنی تعیناتیاں کرواتے ہیں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو پکے یہاں لگے ہیں، وہ تو پیدا ہی سمجھ لو تھانہ سبزی منڈی میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہی تھانہ سبزی منڈی کی ہے، وہ تو یہاں سے نہیں جائیں گے. تھانہ سبزی منڈی اور تھانہ کوسار یہ ایسے تھانے ہیں ظریف صاحب کہ فی الحال ہمارا فوکس سبزی منڈی پہ اگر رہے، وہ کوسار پہ کسی دن الگ سے پروگرام کر لیں گے. تو یہ تھانہ کوسار جو ہے، اس پہ تھانہ معذرت سبزی منڈی جو ہے سالوں میں معذرت، تو یہاں پر سالوں سے لوگ تعینات ہیں. میں پھر کہوں گا کہ جی ایسے ایسے پولیس اہلکار ہیں، لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری پیدائش ہی تھانہ سبزی منڈی میں. جب ایک ہی شخص رانا صاحب سالوں سے سسٹم کے اندر موجود رہے گا ایک ہی جگہ، تو وہ سسٹم سے زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کرپشن کا موقع ہو جاتا ہے. تو اس تھانے کے اندر موجود جو وہ لوگ جو بار بار، چاہے وہ ایس ایچ او ہے، چاہے محرر ہے، چاہے وہ تفتیشی ہیں، چاہے وہ کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، چاہے وہ تھانے کے باہر گیٹ پہ کھڑا وہ سپاہی ہے، چاہے وہ پیٹرولنگ کرنے والی ان کی ٹیم ہے، چاہے وہ ڈولفن کی ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے جو 15 پہ رسپانس کرتی ہے، ان تمام لوگوں کا سر نو آئی جی صاحب جائزہ لیں. جو سالوں سے لگے ہوئے ان کو ہٹائیں، نئی ٹیم لے کر آئیں، اور وہ جو روایتی ایس ایچ او یہاں پر لگے ہوئے ان کو ہٹائیں تاکہ اس علاقے سے جو ہے وہ معذرت جرائم جو ہے وہ ختم ہو. باقی آپ بتائیں. دیکھیں جب تک روٹیشن پالیسی جو ہے، جو کہ پولیس رولز ہیں، ان کے مطابق نہیں ہوگی، تو اسی طرح پرانے لوگ اور کئی سال بیٹھے ہوئے جو پرانے لوگ ہیں وہ ایک سسٹم سے زیادہ، جیسا کہ آپ نے کہا، طاقتور ہو جائیں گے. لیکن صورتحال کچھ یوں ہی ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں کچھ حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ گھروں میں جو ڈکیتیاں ہیں وہ کم ہوئی ہیں، لیکن یہ رازانی کی وارداتیں اور یہ جو ملزمان آتے ہیں دن دیہڑی، دیکھیں روبری، یہ جو دن دیہڑے آتے ہیں رازانی کی وارداتیں کرتے ہیں اور بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وفاقی دارالحکومت میں بہت کم ڈکیت گروہ جو ہوتے ہیں یہ آتے ہی دوسرے علاقوں سے ہیں. ہم نے جو پولیس انویسٹیگیشن میں بہت سی چیزیں دیکھی، ان میں یہ پتہ لگا کہ یہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، KPK سے آتے ہیں، پنجاب کے جو بیکورڈ علاقے ہیں، سعد آباد، بکھر، دیگر علاقوں سے یہ آتے ہیں، چوری ڈکیتی کرتے ہیں، اور پھر ایجنسیوں سے، مہمان ایجنسی، یہ دوسری ایجنسی، خیبر جگہ سے آ کے چوری کرتے ہیں. جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں، راولپنڈی میں چوریاں کرتے ہیں. اسی طرح یہ بہت جو گھمگیر صورتحال جو ہے ان ڈکیت گروہوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے. بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ تھانہ سبزی منڈی کے اس علاقے میں جہاں پر ہاٹ اسپاٹ موجود ہیں، جہاں ڈکیتوں کا راج ہے، جہاں ڈکیتی ہوتی ہے، وارداتیں ہوتی ہیں، اس علاقے سے بھی ایک پروگرام انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو کریں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو وہ آپ تک پہنچے. تو بہت شکریہ. آج کے پروگرام نے ہم نے اسلام آباد میں ہونے والی ڈکیتی کی ایک ایکسکلوسیو ویڈیو بھی آپ کو دکھائی اور اس واقعے سے متعلق بھی آپ کو بتایا، اور یہ بتایا کہ تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں جو جرائم ہو رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.